رات کو یہ خفیہ لفظ صرف 3 بار اس طریقے سے پڑھ لینا، جو میری بہنیں اور جو میرے بھائی اس وقت وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں لیکن غربت غریبی مٹنے کا نام نہیں لیتی، 3 بار میرا بتلایا ہوا یہ عمل اثر نہ کرے تو خدا کی قسم یہ آ کر میرا آج گریبان پکڑ جانا، میں وہ عمل دوں گا جو ڈائریکٹلی جو میری بہنیں جو میرے بھائی جن کے گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، اس عمل کو پڑھ لے۔ غربت اور غریبی کو مٹانے والا آسان اور دنیا کا مجرب ترین عمل ہے، ایک رات میں معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس کے علاوہ یہ عمل وہ لوگ بھی میری بہنیں پڑھ لیں، اگر میری کوئی بہن اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہے اس عمل کو پڑھ لے، شوہر غلام بن جائے گا۔ کوئی شوہر جس کی بیوی ناراض ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ کوئی ایسی میری بہن کہ جو اس کی ساس اس پر ظلم کرتی ہے، ساس کے لیے پڑھ لے اور پڑھ کے ساس پر ایک بار دم کر دے، ساس قدموں میں گر جائے گی۔ ساس چاہے تو ظالم بہو کے لیے پڑھ لے، ظالم شوہر کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد کے لیے ماں پڑھ لے۔ آپ اس عمل کو پڑھ کے جس پر دم کریں گے اور خود پر دم کریں گے تو راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں گے، کسی پر دم کریں گے وہ آپ کا غلام بن جائے گا، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ یہ عمل اس طرح اثر کرتا ہے۔ اب عمل سمجھ لیں، اگر جو پڑھنا چاہتا ہے واقعی میں اپنی حالات کو، اپنی زندگی کو ایک رات میں بدلیں گے، یہ حالات ایک رات میں پڑھیں اور رات میں ہی معجزہ دیکھ لیں، رات کو پڑھ لیں۔ اگر گھر میں غربت ہے، فاقے ہیں، قرض داروں نے کہا ہے کہ صبح پیسے چاہیے تو چاہیے، اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، گھر میں بچے ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، مسئلے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، کسی بیمار کو دم کر لیں۔ آپ یقین کریں اس کی بیماری لا علاج بیماری، بڑی سے بڑی خطرناک بیماری 1 منٹ میں رات میں دور ہوگی۔ عمل پڑھنا رات میں ہے، چاہے کسی بھی مسئلے کے لیے پڑھیں، رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں آپ نے کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ عمل غیب سے دولت والے ہاتھ لے کر آتا ہے، یعنی کہ آپ کی مدد ہوگی اس عمل کو پڑھتے ہی، غیب سے مدد ہوگی، فرشتے لائیں گے، فرشتے انسانی شکل میں آئیں گے، کہیں سے پیسہ آئے گا، آپ کی جیب بھر جائے گی، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے، آپ فضول ٹاپک میں نہ پڑیں، فضول خیالوں میں نہ پڑیں، آپ کی جیب بھر جائے گی۔ مقصد آپ کا کیا ہے کہ میری خالی جیب بھر جائے؟ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھے پیار کرے، مجھے عزت دے، مجھے احترام دے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں خوش رہنا، کہ لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں، کوئی آپ کو ذلیل نہ کرے، کوئی آپ سے دھوکہ نہ کرے، کوئی آپ سے بے وفائی نہ کرے، آپ کے گھر میں الماری میں دولت کے ڈھیر لگے ہوں، یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا۔ تو آج آپ کو آپ کی زندگی میں مقصدوں میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک رات میں جھولیاں بھرنے والا ایسا راز دینے لگا ہوں کہ پیروں فقیروں پر اگر جا کر تھک چکے ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، اعمال کر کر کے میری بہنیں میرے بھائی تھک چکے ہیں، دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، پہلے آپ کو سیکریٹ سمجھ لیں، خاص سیکریٹ سمجھ لیں وظائف کا۔ سب سے پہلے دیکھیں یہ وظیفہ کیا دنیا کا کوئی، اور یہ وظیفہ تو 100% ورکنگ کرتا ہے، لیکن ایک راز، ایک خفیہ راز بتاؤں گا، اگر اس پر عمل کریں گے تو دنیا کے بہت سے وظائف بھی اثر کریں گے، اور یہ وظیفہ 1000 نہیں کروڑ فیصد اثر کرے گا۔ پہلے دیکھیں 2 مسائل ہیں آپ کی زندگی میں جن کی وجہ سے وظیفے کبھی اثر نہیں کرتے۔ ایک تو رب کی پکڑ میں بندہ ہے، کیوں گناہ کیے ہیں، رب نے پکڑ لیا، وظیفہ کیا، نمازی بھی قبول نہیں ہوتی، وظیفہ کہاں سے قبول ہوگا؟ تو پہلے رب کی پکڑ سے کیسے نکلنا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی تسبیح سمجھ لیں، ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب چاہے اس وظیفے کو پوری تسبیح پڑھیں، چاہے آپ کم تعداد میں پڑھیں، اس کی تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اور ایک وظیفہ جو آپ کو بتاؤں گا اس کے فوراً بعد پڑھنا ہے آپ نے۔ وہ وظیفہ کس لیے پڑھا جاتا ہے کہ دیکھیں کسی اپنے نے، کسی پرائے نے، کسی رشتہ دار نے آپ کو ایسا نظروں میں لیا ہوا ہے
یعنی کہ وہ اپنا سب کچھ دھندے کام چھوڑ کر سارا دن آپ کو نظروں میں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے آپ کا کوئی پڑوسی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جس نے سارا دن آپ پر گندی نظر ڈالی ہے کہ یہ تو بڑا خوش ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، نہ یہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے۔ آپ کو ایسے نظروں میں ڈال ڈال کر اس نے آپ کو یا تو بستر میں ڈال دیا، یا آپ کے کاروبار کو تباہ کر دیا، یا آپ کی دکان کے قریب کوئی سامنے والا دکاندار ہے، آپ کو سارا دن نظریں مارتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کتنا پیسہ کما رہا ہے۔ سارا دن کی نظر نے، چاہے وہ کسی بھی ہو، آپ کی گھر گرہستی کو، زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ کے بچے بہما بیمار ہوتے ہیں، یا آپ بیماریاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بیماری بلا وجہ بیمار ہی رہتے ہیں، کبھی بخار چڑھا ہوا ہے، بستر میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں تو پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ عمل آپ کو کیوں وظیفے اثر نہیں کرتے؟ بد نظری، اور دوسرا پہلا میں نے جو آپ کو بتایا، رب کی پکڑ میں ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، اور سیکنڈ نمبر پر بد نظری جس کی وجہ سے پریشانیوں میں رہیں گے، اور وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا کبھی نہیں۔ یہ بد نظری آپ کا وظیفہ اثر کرنے بھی نہیں دے گی، آپ کو وظیفہ خاص پڑھنے بھی نہیں دے گی۔ تو آج اس بد نظری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے کے لیے پورا عمل رات میں پڑھ لینا۔ 1 منٹ آپ کی زندگی کو دینی ہے اس عمل کو، 1 منٹ، اونلی 1 منٹ ان یور لائف۔ آپ اپنی زندگی کی صرف 1 منٹ رات عشاء کے بعد سے لے کر اگر صبح فجر سے پہلے پہلے اس عمل کو دے دیتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ پوری دنیا کے ایسے شخص بن جائیں گے کہ لوگ، جس کی آپ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ نوکری کرتے ہیں، باس آپ کی بات نہیں مانتا، دوسرے ورکر ہیں، دوسرے ملازم ہیں، ان کو اہمیت دیتا ہے۔ آپ یقین کریں، یہ عمل پڑھ لیں خاموشی سے، اور آفس جائیں، چاہیں تو آفس میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور باس کی طرف پھونک مار دیں، یقین کریں آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ پھونک نہیں مار سکتے، چائے پر دم کر کے پلا دیں، پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ اسی طرح جو میری بہنیں ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، جو ان سے بے وفائی کر رہا ہے، یا جو ان کی بات نہیں مان رہا، یا جو ان کا دشمن بنا ہوا ہے، میرے بھائی میری بہنیں، آپ یا تو پانی پر دم کر دیں، یا پھر اس کو ڈائریکٹلی دم کر دیں، یا دونوں کام نہ ہو تو تصور میں دم کر دیں۔ وہ بندہ یا تو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اس کو موقع ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ خود اپنا حال اس کا آپ خود دیکھیے گا، کہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کا نہ ہو سکا وہ کسی کا نہیں ہو سکے گا۔ اب آپ نے عمل کو سمجھنا ہے، اور جو میرے بہن بھائی جن کے گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، وہ رات میں پڑھیں، اور جو ویسے ہی کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ بندہ اس کے سامنے ہو یا نہ بھی ہو تو کسی بھی وقت پڑھ کے یا سامنے سے دم کریں، یا پھر تصور میں دم کریں، یا پانی پر دم کر کے پلا دیں، آپ کا غلام بن جائے گا۔ اب عمل کو سمجھ لیں، رات میں پڑھیں یا کسی کے لیے پڑھیں، طریقہ ایک ہی ہے۔ سب سے پہلا کام استغفر اللہ، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جب بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، کوئی وظیفہ، تھک جائے گا وظائف پڑھ پڑھ کے، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ تو پہلے سب سے کام کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا۔ جب بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم کہتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ کون ہے جو استغفر اللہ کرتے کرتے مجھے یاد کر رہا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر مجھ سے معافیہ مانگ رہا ہے، جاؤ اس کی جو بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، میں نے اسے معاف کیا، جو اس کی خواہشیں ہیں پوری کر دو۔ استغفر اللہ ایک بہت ہی اہم اسلامی ذکر ہے، جس کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ کلمہ توبہ اور استغفار کی علامت ہے، جس کے ذریعے ایک مومن اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور آئندہ ان سے بچنے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ تو آج خصوصی عمل میں استغفر اللہ جتنی بار پڑھیں، 3 بار 7 بار، چاہے کسی پر دم کرنا ہے، کسی کو قابو میں کرنا ہے، چاہے رات کو رزق کے لیے پڑھنا ہے، عمل کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھیں جتنی بار چاہیں، پھر درود شریف پڑھ لیں۔
درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے وہ پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ پڑھ لیں۔ درود شریف بھی اب استغفر اللہ بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا، اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا، اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام یا قادر، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، یا یوں کہہ لے قدرت والا۔ یہ نام اللہ کی طاقت، قدرت اور ہر چیز پر مکمل اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا قادرو کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد حاصل ہوتی ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ یا قادرو اس کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر کامل اختیار اور طاقت رکھنے والا۔ اللہ کی قدرت کا یہ نام تمام حالات میں اللہ کی مدد، طاقت اور اختیار کے اعتراف کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں استغفر اللہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، تو فوری طور پر آپ نے تمام میرے بھائیوں میری بہنوں فوراً سے آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو کرتے ہوئے، یا قادرو یا قادرو تسبیح کی اس عمل میں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنے بھی وظائف ہیں تمام بہت ہی کم تعداد میں ہیں، بالکل آسان کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، اور آپ لوگ دنیا کے کسی کونے میں، گاؤں میں، گلی میں موجود ہوں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں، کسی پریشانی میں ہو، اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لینا، معجزہ اپنی آنکھوں میں دیکھنا۔ میں 1 گھنٹے کا چیلنج دیتا ہوں آپ کو، اگر یہ عمل 1 گھنٹے میں اثر نہ کرے، چاہے دولت کے لیے پڑھیں، دولت میں رات کو پڑھیں گے، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری، جتنے بھی مسائل ہیں رات میں پڑھیں، عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے اور کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے، اس عمل کو پڑھ کے پھونک مار دیں اس پر، آپ یقین کریں آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، آپ کو تنگ نہیں کرے گا وہ، یہ گارنٹی طے شدہ عمل ہے۔ یہ عمل کسی ملا باپو کو یقین مانو، آپ پیر و فقیروں کے پر جا کر اگر تھک چکے ہو نا، تو ایک بار اس عمل کو بھی پڑھ کے، اس عمل کو پڑھ کے معجزہ دیکھنا، پھر کامنٹس میں آ کر کہنا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا۔ تو درود شریف پڑھتے ہی پہلا وظیفہ یا قادرو کا اپنے عمل میں شامل کرنا ہے، اور فقط 15 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ میں ہر انگلی پر انگوٹھے سمیت آپ نے ہر انگلی پر 3 بار پڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور 3 بار ہر انگلی پر پڑھنا ہے یا قادرو یا قادرو یا قادرو۔ اور کوشش کیجیے گا کہ عمل کو پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہ کریں، بس یہ اس عمل کی ایک پابندی سمجھ لیں، کیونکہ جتنا یکسوئی سے، دل سے، یقین سے پڑھا جاتا ہے نا عمل، اتنا عمل طاقتور ہوتا ہے، اور جتنا بے دلی سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے، اور خاص طور پر اعمال وظائف، تو ان کے اثرات میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے، دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا، خالی جھولیاں، خالی الماریاں، دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر اگر نہ بھر جائیں تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ نے پہلا وظیفہ یا قادرو کا فقط صرف اور صرف 15 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیا، تو اب آپ نے 2 نمبر پر جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کی تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ دنیا کے جتنے بھی آپ نے وظائف پڑھے ہیں، جتنے بھی وظائف پڑھے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، تمام کے تمام ایک طرف، اور میرا بتلایا گیا اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ یا ربنا، عربی زبان کا ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ اس یا ربنا کا مطلب بتا رہا ہوں، یہ عربی زبان کا جملہ ہے جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے اللہ۔ یہ الفاظ دعا میں استعمال ہمیشہ سے بزرگان دین کرتے ہیں، خاص طور پر
اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی فریاد درخواست کرتے وقت جب بندہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، جب بالکل مایوس ہو جاتا ہے، تو یا ربنا کرتے ہوئے اس کا مطلب ہے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ کرتے ہوئے رب کو پکارتا ہے، اور رب کریم آسمان پر ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ کون یا ربنا کرتے ہوئے رب کو پکار رہا ہے۔ رب کریم سے فریاد لے کر جاتے ہیں کہ رب کریم آج تیرا بندہ یا ربنا کہتے ہوئے پکارے جا رہا ہے، تو رب کریم کہتے ہیں جاؤ اس کے دل میں، اس کی زندگی میں جو بھی اس کی حاجتیں ہیں، جو بھی اس کی مرادیں ہیں فوراً پوری کر دو۔ اس کا کوئی دشمن ہے تو اسے بھی سبق سکھا دو، اس کے کوئی یہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دو۔ آپ نے بڑے سکون سے، اطمینان سے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے رب کریم سے من ہی من میں، دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے بھی جانا ہے۔ رات میں جب دولت اور رزق کے لیے پڑھیں، خاص طور پر اس وقت، اور کسی کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھیں یا کسی کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے پڑھیں، تو آپ نے پھر آخر میں اس پر صرف دم کرنا ہے پورا عمل پڑھنے کے بعد کہ جیسے ہی استغفر اللہ پڑھا، درود شریف پڑھا، پہلا وظیفہ جو میں نے بتایا یا قادرو کا 15 بار پڑھا، تو آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کر لیں جیسے ہی، تو آپ نے فوری طور پر میرے بھائیوں میری بہنوں یا ربنا کرتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر پہلے پڑھنا ہے۔ بڑی توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا، یہ اللہ والوں کے بتایا ہوا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، کس ترتیب سے پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھیں گے نہیں تو عمل اثر کرے گا نہیں۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر 3 بار پڑھیں پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، پھر اس کے برابر والی انگلی پر 3 بار پڑھ لیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اسی طریقے سے پھر تیسری انگلی پر بھی 3 بار پڑھیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اسی طریقے سے آپ نے یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ، یہ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ، یا ربنا کا غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا خفیہ راز، یہ خفیہ تسبیح جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنی ہے، یہ وظیفہ فقط آپ نے یا ربنا کا تمام کے تمام میرے بھائیوں میری بہنوں صرف اور صرف 9 بار 9 ٹائمز پڑھ لینا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار بھی زیادہ ہو، صرف اور صرف 9 مرتبہ۔ جیسے ہی یہ پہلا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر لیں، 9 بار یا ربنا کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیں، تو اب آپ نے فوری طور پر اب آپ نے کیا پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا، چند گھڑیاں چند سیکنڈ باقی ہیں، آخری وظیفہ اس عمل کا سمجھ کے جائیے گا۔ اس عمل کی تعداد میں وظائف کی کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ آخری وظیفہ جو اس پورے عمل کا بادشاہ وظیفہ ہے، اور ویسے بھی دنیا کے تمام وظائف پر یہ وظیفہ بہواری ہے۔ یہ جو پڑھتا ہے، جو بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اور یقین کریں اس کی پوری دنیا کی تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور آج کے اس خاص عمل میں آپ نے آخر میں 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ دونوں کس طریقے سے، کس ترتیب سے پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے آج کے اس آخری عمل میں جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس پڑھنے والے کی تمام طرح کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اسم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس میں تمام صفات، کمال اور جمال موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اللہ کے تمام اسماء اور صفات کو اس ایک نام میں
اللہ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ مطلب اور معنی یہ ہے کہ اللہ کے اسم مبارک اللہ کا مطلب ہے وہ ذات جس کے بغیر کائنات کا کوئی کام ہو نہیں سکتا، وہ ہر چیز کو تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی محبت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ نے آج کے اس عمل میں سب سے آخر میں 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ اس کا دوسرا جو وظیفہ ہے یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا ودودو کا وظیفہ ہمیشہ سے کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو، چاہے وہ آپ سے نفرت کرتا ہو، انشاءاللہ محبت میں بدل جاتا ہے۔ اور آج کے اس عمل میں جب آپ لوگ یا ودودو کا وظیفہ اس عمل میں شامل کریں گے، یقین کریں یہ عمل پڑھتے ہی لوگ جس کے لیے پڑھیں گے، چاہے وہ بوس ہو، ساس ہو، بیوی ہو، کوئی بھی کسی کے لیے پڑھ سکتا ہے، یا دولت کے لیے پڑھیں گے رات میں غربت اور غریبی فوراً مٹ جائے گی، یا کسی کے لیے پڑھیں گے تو آپ کے قابو میں ہو جائے گا، کسی کے لیے پڑھیں گے تو ویسے ہی پڑھ کے یہ پورا عمل دم کر دیں، اور رزق اور دولت کے لیے پڑھیں گے تو آپ نے رات میں پڑھنا ہے۔ اب آخری وظیفہ سمجھ لیں، اس عمل کی جان دولت کا سلطان یا اللہ یا ودودو ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا ودودو، یہ 2 ہو گئے۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا ودودو۔ اس طریقے سے آپ نے یہ خالصتاً پاورفل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں شامل کر لینا ہے۔ یا اللہ یا ودودو کا وظیفہ اس مشکل کشا عمل میں تمام میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، صرف اور صرف آپ نے یا اللہ یا ودودو کا یہ معجزاتی وظیفہ فقط 11 مرتبہ ملا کر پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں درود شریف پڑھ کے پڑھنے کا سلسلہ روک دینا ہے، اور کوئی دشمن ہو تو اسے پانی پر دم کر کے پلا دیں، یا اس پر پھونک مار دیں، یا تصور میں مار دیں۔ آپ یقین کریں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کسی سے کوئی بات منوانی ہو، کسی کے دل میں جگہ پیدا کرنی ہو، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہو، اس پر دم کر دیں یا پانی پر پلا دیں، یقین کریں آپ کا غلام بن جائے گا۔ قرضوں میں ہو، رزق کی تنگی ہو، مالی پریشانی ہو تو رات میں پڑھ لیں اور اپنے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ دولت کے صبح اٹھتے ہی ڈھیر لگ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں شامل ہونا ہو تو اپنا پیارا سا نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔